اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم اسی کے بندے۔ یہ تیسرا یا ایہا الذین آمنوا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 172۔ دو چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے، حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ یہ اللہ کی دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں، ایک ہے نعمت اور ایک ہے منعم، نعمت دینے والا اللہ۔ نعمت استعمال کرنے سے منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نعمت کو استعمال کریں گے تو دل میں منعم کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر ایک آدمی کے پاس نعمت موجود ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اور اس نعمت کو استعمال نہ کرے، اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے، تو یہ بھی ناشکری ہے۔ اور نعمت پر شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق حلال کھانے سے انسان کی دعا اور عبادت قبول ہوتی ہے، اور حرام کھانے سے دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حلال کھانے سے آدمی مستجاب الدعوات بنتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے دین کا ضروری علم، اور ایک ہے حلال روزی۔ یہ دین کا مکمل خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آدمی کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو، دوسرے نمبر پر اسے اپنے دین کے بارے میں صحیح علم اور سمجھ ہو بقدر ضرورت۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حلال حرام جائز ناجائز صحیح غلط کا پتہ ہو اس کو، اتنا علم ہو اس کو۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا جو روزگار ہے، کاروبار ہے، کہیں ملازمت کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، تو اس کا روزگار حلال ہو۔ معاملات دو قسم کے ہیں، ایک ہیں اختیاری معاملات اور ایک ہے غیر اختیاری معاملات۔ اختیاری معاملات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے، وہ معاملہ اس کے اختیار میں ہو، وہ جس طرح چاہے، جب چاہے، جس طریقے سے چاہے اس معاملے کو کر سکتا ہو۔ اس میں تو حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ معاملہ بالکل صاف ستھرا ہو، تقویٰ کی بنیاد پر ہو تو اور اعلیٰ ہے۔ اور غیر اختیاری معاملات کا مطلب یہ ہے، جیسے آج کل کی مارکیٹیں ہیں، آج کل کا نظام تعلیم ہے، آج کل کے ادارے ہیں، آج کل کا سسٹم اور نظام ہے، یہ غیر اختیاری ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں، چونکہ ہمارے اوپر ایک نظام مسلط ہے۔ ہمارے اعمال کے نتیجے میں کہہ لیں، ہمارے کمزوریوں کے نتیجے میں کہہ لیں، ایک نظام ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اس نظام میں سود بھی ہے، اس نظام میں مخلوط تعلیم بھی ہے، اور اس نظام میں کاروبار کی جتنی شکلیں ہیں اس میں انسان بہت ساری جگہوں میں بے بس ہو جاتا ہے، ملازمت کرتا ہے کہیں پر، تو وہاں پر فتوے کے اوپر چلنا چاہیے۔ غیر اختیاری معاملات کے اندر فتویٰ ہے اور اختیاری معاملات کے اندر تقویٰ ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہے۔
طیبات، ایک ہے حلال اور ایک ہے طیب۔ حلال کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہو، اور طیب وہ ہے جس سے غیر کا حق متعلق نہ ہو، کسی اور کی چیز کو استعمال کرنا۔ جیسے آج کل بے احتیاطی میں بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لوگ اس کو غلط ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو کم از کم پھر یہ آج کل کے جو ہوٹلوں کے کھانے ہیں یا مثال کے طور پر جو کمپنیوں کی چیزیں بنتی ہے، تو زیادہ تر یہ حلال تو ہے، چونکہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، علماء کا فتویٰ ہے، تو جن چیزوں پر علماء کا فتویٰ آ جائے وہ حلال ہوتی ہے، لیکن صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں گھر کی چیزوں کو ترجیح دے، چیزیں گھر میں لائیں، گھر میں بنائیں اور گھر میں کھائیں۔ اس کا انسان کے اعمال پر اور انسان کی زندگی پر اس کا بڑا مثبت اثر پڑتا ہے۔ یہ باہر کی چیزیں زیادہ کھانا، مشکوک چیزیں زیادہ کھانا، اس سے انسان کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے، انسان کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، اور پھر عمل کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ایک شخص سے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور اشعث اغبرا، بال بڑے پراگندہ ہے، کپڑے اس کے غبار آلود ہیں، اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا کر کے دعا کرتا ہے، یا ربی ومأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کے جسم کو نشو و نما حرام سے مل رہی ہے، فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے اس دور میں، امانت داری کے ساتھ اپنا کام کرنا، اپنی روزی کو حلال بنانا، پھر اپنے کاروبار کو عبادت سمجھ کر اس پر توجہ دینا، جتنا انسان کے بس اور اختیار میں ہو، طاقت میں ہو، اپنے معاملات کو بہتر کرے، صاف ستھرا کرے، تاکہ اس کی روزی حلال ہو۔ جب وہ روزی حلال ہوگی تو انسان کے اپنی ذات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، بیوی بچوں پر، اس کے گھر پر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، اور معاشرے پر بھی اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، جو روزی ہم نے تمہیں حلال دی ہے وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت اور بندگی کرنے والے۔